بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی تھی الیکشن کمیشن سے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ہنگامی مراسلے جاری کیے گئے ہیں تمام چیف سیکرٹری، تمام آئی جیز کو اور تمام نگران حکومتوں کو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس پہ سماعت ہوئی تھی، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا صنم جاوید نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جب عمران خان کی درخواست خارج ہو گئی ہے تو اب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کیا فائدہ، یا جب نااہلی برقرار ہے تو کاغذات نامزدگی کیوں جمع کروائے گئے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا لیگلی اور جو قانونی اس وقت پوزیشن ہے عمران خان کی، اور کیوں ضروری تھا ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانا، وہ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی جو ان کے خلاف کیسز ہیں، غیر شرعی نکاح کیس، اس پر سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ بانی نے سماعت کی، اور بشرا بیگم کی جانب سے ان کے وکیل عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ عدالت نے جیل ٹرائل کا آرڈر کیا تھا، ہم نے بشرا بیوی کو جیل بھیج دیا، ملزمہ کے ضمانتی مچلقے تیار کر لیے گئے ہیں۔ جج قدرت اللہ نے ریمارکس دیے کہ ان کو عدالت آنا ہوگا، جب بتا دیا تھا کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہے تو ان کو عدالت آنا چاہیے۔ بشرا بیگم جیل کیوں گئیں؟ وکیل بشرا بی بی نے کہا کہ ان کے پاس معلومات ہیں کہ بشرا بی بی کو عدالت آنے میں خطرہ ہے۔ جج قدرت اللہ نے ریمارکس دیا کہ آج رش نہیں ہے، عدالت بھی خالی ہے، آپ ان کو بلا لیں۔ عدالت نے بشرا بی بی کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے ان کی عدالت پیشی تک وقفہ کر دیا۔ بعد ازاں بشرا بیگم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے منظور کرتے ہوئے عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چونکہ اب چھٹیاں ہیں تو جج نے بھی الٹیمیٹ چھٹیوں پہ جانا ہے، تو وہ چھٹیوں پہ تشریف لے گئے، اور اس وجہ سے جو عدالت ہے ان کی جانب سے جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا۔ اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو یہ غیر شرعی نکاح کیس میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ چلانا چاہتے تھے اور کارروائی آگے بڑھانا چاہتے تھے، بالآخر وہ کہیں نہ کہیں جا کے تھم گئی ہے، رک گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ دوسری جانب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، بڑے عرصے بعد وہ چھٹیوں پہ، حالانکہ جب گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، 1 ماہ ہائی کورٹ کی 2 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو تب وہ تشریف لے کے نہیں گئے تھے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس اجاد اسحاق خان، یہ 3 رکنی بینچ دستیاب ہوگا، جبکہ عامر فاروق سمیت 5 ججز آئندہ ہفتے چھٹیوں پر ہوں گے۔ 31 دسمبر 2023 تک سردیوں کی چھٹیوں پہ ہوں گے، اور عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہوں گے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کی مختلف درخواستیں وقتاً فوقتاً جاتی رہیں گی، اور ابھی انتخابات کے حوالے سے بہت سارے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، لیکن عامر فاروق صاحب ایک ہفتہ، جو اگلا ہفتہ ہے، وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، اور وہ 31 دسمبر تک اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں پہ نہیں ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے بعد عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد کون سی درخواستیں آتی ہیں، اور کیا کوئی بابر ستار صاحب کے پاس بھی سماعت کے لیے لگتی ہے، کیونکہ عامر فاروق صاحب ایک مراسلہ جاری کر کے گئے ہوئے ہیں کہ کیس کو فکس کرنے کے لیے وہ جج صاحب کو کال کر کے ہی فکس ہوگا، چیف جسٹس کو کال کر کے فکس کیا جائے گا۔ اور اس میں پھر آپ جانتے ہیں کہ جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، جو نواز شریف کی اپیلوں میں بھی ساتھ بیٹھے تھے، تو انہی کے پاس اپنے بعد ان کے پاس کیسز کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، جو سینئر ججز ہیں، ان کے پاس نہیں بھیج رہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے صنم جاوید کی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر انتخابات لڑنے کے حوالے سے، اور وہ بھی مریم نواز کے مقابلے میں۔ صنم جاوید کے والد جاوید اقبال اور والدہ کا کہنا ہے کہ صنم جاوید پی ٹی آئی کی طرف سے مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گی،
انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے مریم نواز شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گی اور صنم جاوید کی والدہ ڈور ٹو ڈور مہم چلائیں گی۔ صنم جاوید کے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں 7 دن لگے، اور صنم جاوید پر آخری مقدمہ موبائل چوری کا رہ گیا ہے، باقی سب مقدمات میں ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کے والد جاوید اقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے راستے میں کون رکاوٹیں ڈالتا ہے یہ سب کو پتہ ہے، اور انہوں نے کہا جو صنم جاوید کی والدہ ہیں روبینہ جاوید کہ میں اپنی بیٹی کی خود جو ان کی مہم الیکشن مہم انتخابی مہم چلاؤں گی، چونکہ میرے جو داماد ہیں وہ بھی جیل میں ہیں اور ان کو بھی نہیں رہا کیا گیا، تو میں ہر صورت وہ اپنی جو کمپین ہے وہ کروں گی، اور میں ہر صورت جو انتخابات ہے اس مہم کو ڈور ٹو ڈور لے کے جاؤں گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی شکایات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا تھا اور اس پر انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی شکایات دور کرنے کے لیے صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلے ارسال کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے بھیجا گیا مراسلہ جس میں کہا گیا کہ انتخابی عمل میں رکاوٹوں کے حوالے سے شکایات موصول ہوئی ہیں، تمام شکایات کا قانون کے مطابق ازالہ کیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کروانے کی دشواریوں کی شکایات ملی ہیں۔ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں، اس وجہ سے آپ ہر صورت جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ دیں، اور اس طرح کی جو شکایات ہیں ان کو یہ عمر حمید خان جو سیکرٹری ہیں ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایز یو اویئر دی ڈیسیژن پروگرام فار دی جنرل الیکشن 2024 ہیز بین ایشوڈ اینڈ ایکٹیویٹی therefore are in full swing across the country. The Election Commission has been mandated to hold free, fair and transparent elections and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practice are guarded against. Likewise, in the executive authorities in the Federation of Provinces are under constitutional obligation in terms of Article 220 to assist the Election Commission in the performance of its constitutional duties. It has been through media and various complaints are also being received in this office regarding difficulties faced by the potential candidates in receiving and submission of nomination papers. Snatching of nomination papers is also reported on media. The Honorable Commission has taken serious notice of the matter and it has been directed that necessary action under the law in such matters must be taken under intimation to the commission. یہ انہوں نے سیکرٹری کو چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے، تمام صوبوں کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو بھیجا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر صورت آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور جو شکایات آ رہی ہیں ان شکایات کا ازالہ کیا جائے اور کسی بھی صورت کسی کا بھی جو حق ہے حق تلفی نہ کی جائے۔ اب معاملہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی اور آپ کی جو شکایات ہیں ہر صورت ہم ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور ہر صورت ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور اسی بنیاد پر پھر یہ ہنگامی جو مراسلہ ہے وہ جاری کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں اور کیا واقعی کوئی ریلیف ملتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو فیل ہوتا ہے، نہیں تو چونکہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر کہیں خلاف ورزی ہوگی تو ڈائریکٹ توہین عدالت ہوگی الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اور متعلقہ لوگوں کے خلاف بھی۔ عمران خان کا حلقہ NA 89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے میاں والی کا حلقہ 1 ہے 89 ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی جمع کر کے اس کی ریسیونگ عمران خان کے نمائندے کے حوالے کر دی ہے، اور مذکورہ حلقے میں دیگر امیدواران نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اس میں خرم حمید روکھڑی ہیں، اسی طریقے سے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات استحکام پاکستان پارٹی کے نواب امیر محمد خان ہیں پیپلز پارٹی کے، عبید اللہ شادی خیل ہیں مسلم لیگ سے، اور پیر امین اللہ ہیں تحریک لبیک سے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اب چونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 5 سالہ نہلی کا،
اور عمران خان نے توشہ خانہ سزا فیصلے کو سسپینڈ کروانے کی درخواست دی تھی، جس کو ایک دن پہلے عامر فاروق صاحب نے مسترد کر دیا۔ اب اس کو چیلنج کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب جب کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے تو ریٹرننگ افسر یہ کاغذات مسترد کر دے گا۔ ریٹرننگ افسر کہے گا کہ چونکہ عمران خان 5 سال کے لیے نااہل ہے، اس وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے جا سکتے۔ اتنے میں سپریم کورٹ میں عمران خان کی درخواست لگ جائے گی، جو یہاں پہ معاملہ ہے نااہلی کا، وہ درخواست لگ جائے گی، چونکہ آج بھی عطر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کسی کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اب یہاں پہ ریٹرننگ افسر کے مسترد ہونے کے خلاف جو اپیل ہوگی، اپیل ٹرائبونل میں ہوگی، یہاں اپیل پینڈنگ ہوگی۔ اگر اپیل بھی خارج ہو جاتی ہے تو اپیل بھی سپریم کورٹ جائے گی، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جاتے جاتے ریلیف مل جائے گا اور عمران خان اہل ہو جائیں گے انتخابات کے لیے اور وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ اس وجہ سے لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں، اور عمران خان آج کے جو دونوں فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ بڑے میں بہت پر اعتماد ہوں اور وہ حوصلہ افزا فیصلے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو انتخابات کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔